عمران خان نے اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے بعد سے جنونیت پر مبنی جارحانہ حکمت عملی اختیار کر رکھی ہے۔ وہ ان کے جنونی مداحین کے لیے یقیناً مسحور کن ہیں، مگر انہیں سمجھنا ہوگا کہ یہ جنونی حکمت عملی انہیں ایک بند گلی میں لے جا رہی ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ باقی نہیں بچے گا۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار نصرت جاوید ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے عمران خان کو یاد دلاتے ہیں کہ نواز شریف حکومت کے خلاف دھرنے اور مظاہرے 2014 میں بھی تحریک انصاف کے کام نہیں آئے تھے اور انہیں پاناما پیپرز کی منکشف ہونے کا انتظار کرنا پڑا تھا۔ دوسری جانب یاد رہے کہ عمران خان کی تحریک انصاف کے خلاف دائر کردہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ بھی آنے والا ہے اور پاناما پیپرز کا ایکشن بھی ری پلے ہو سکتا ہے۔ نصرت کہتے ہیں کہ جب پاناما پیپر سکینڈل ایک دھماکے سے منظر عام پر آیا تھا تو ریاستی ادارے بھی میاں صاحب کے خلاف متحرک ہو گئے تھے اور انہیں سپریم کورٹ کے ہاتھوں عمر بھر کے لیے کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نااہل کروانا پڑا۔ اس نااہلی کے باوجود 2013 میں قائم ہونے والی قومی اسمبلی نے اپنی آئینی مدت پوری کی تھی۔ اس کے بعد بھی جو جھرلو الیکشن ہوئے وہ بھی عمران کی جماعت کو سادہ اکثریت فراہم نہ کر پائے۔ اسی وجہ سے آزاد حیثیت میں کامیاب ہونے والے اراکین قومی اسمبلی کو جہانگیر ترین کے طیارے میں لاد لاد کر بنی گالہ پہنچانا پڑا، لیکن حکومت سازی کے لیے ان کی تعداد بھی کافی نہیں تھی، لہٰذا اتحادی جماعتوں سے رجوع کرنا پڑا۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ عمران اور ان کے مداحین یقیناً 2014 میں واپس لوٹنا چاہ رہے ہیں، اس لیے اپنے جلسوں اور دھرنوں کو مزید جارحانہ بنانے کے لیے قومی اسمبلی سے استعفے دے دیے گئے ہیں۔ تحریک انصاف کی ٹکٹ پر جولائی 2018 کے انتخابات میں قومی اسمبلی پہنچنے والوں کی اکثریت مگر اس کے لیے دل سے تیار نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ عمران امریکہ اور امپورٹڈ حکومت کے خلاف شہر شہر جا کر اپنی مہم جاری رکھیں، لیکن استعفوں کو عملی جامہ نہ پہنایا جائے۔ لیکن عمران کی ہدایت پر ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری نے 123 پی ٹی آئی اراکین کے استعفے منظور کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سے پہلے عمران خان پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی صدارت کرنے پارلیمان ہاؤس تشریف لائے تو تحریک انصاف کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے اراکین کی اکثریت نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ فی الفور قومی اسمبلی سے مستعفی ہونا کوئی فائدہ مند حکمت عملی ثابت نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے ریاض فتیانہ کے دلائل کافی اہمیت کے حامل تھے۔ وہ فریاد کرتے رہے کہ تحریک انصاف اگر باجماعت استعفوں کے بعد قومی اسمبلی میں موجود نہ رہی تو حکومت یقیناً 100 نشستوں پر ضمنی انتخاب کروانے کے بجائے عام انتخابات کو ترجیح دے گی، اور اگر ایسا ہوا تو سراسر نقصان پی ٹی آئی کا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کی غیر موجودگی میں نئی حکومت عجلت میں انتخابی اصلاحات والے قوانین بھی منظور کروا لے گی اور تحریک انصاف کا ان قوانین کی تیاری میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ نئے انتخابات کی نگہبانی کے لیے بھی عبوری حکومت کی تشکیل میں بھی ان کی جماعت کی رائے نہیں مانگی جائے گی۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے حامیوں کی اکثریت فی الوقت بہت جذباتی ہے۔ وہ استعفے نہ دینے والے ریاض فتیانہ جیسے اراکین اسمبلی کی سوچ کو بزدلانہ اور موقع پرست ٹھہرائے گی، لیکن عمران کو وزارت عظمیٰ کے منصب پر ایک بار پھر بٹھانے کے لیے یہ لازمی ہے کہ آئندہ انتخاب میں عوام کی بے پناہ اکثریت تحریک انصاف کے ٹکٹ پر میدان میں اترے اور اس کے امیدواروں کی حمایت میں آنکھیں بند کرتے ہوئے مہرے لگائے۔ سابق وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے دن سے تحریک انصاف نے جو حکمت عملی اپنائی ہے، اس نے یقیناً اس جماعت کے دیرینہ حامیوں کو متحرک کر دیا ہے، لیکن نواز شریف نے 1990 کی دہائی سے جو ووٹ بینک تشکیل دیا ہے، اسے تحریک انصاف کی جارحانہ حکمت عملی رتی بھر نقصان نہیں پہنچا پائی ہے۔ بقول نصرت جاوید حقیقت یہ ہے کہ 2011 سے پاکستانی معاشرہ اندھی نفرت اور عقیدت میں تقسیم ہو چکا ہے۔ دونوں فریقین اور ان کے حامی اپنے موقف پر ڈٹ کر کھڑے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر حاوی ہی جان انتخابی مقابلوں پر قطعی انداز میں اثر انداز نہیں ہوتا۔ ڈیرے اور دھڑے والے سیاستدان برادری اور دیگر بنیادوں پر کئی نسلوں سے چھائے ہوئے ہیں۔ تعلیم کے فروغ اور میڈیا کی بدولت ان کے اثر میں بتدریج کمی آ رہی ہے۔ جب تک ہماری سیاسی جماعتیں مقامی اور ضلعی سطحوں پر منظم نہیں ہوں گی، الیکٹیبلز کی طاقت برقرار رہے گی۔ ان کی اکثریت انتخابات کے قریب ہوا کا رخ دیکھتی ہے۔ جڑا جتے او دے نال والا یہ رویہ اختیار کرتے ہوئے اس جماعت سے ٹکٹ کی طلبگار بن جاتی ہے جو اقتدار میں آتی نظر آئے۔ اس ضمن میں عوامی لہر فقط 1970 کے انتخاب کے دوران ہی نظر آئی تھی، لیکن اس الیکشن کے نتیجے میں پاکستان دو لخت ہونے کی راہ پر چل نکلا۔ سقوط ڈھاکہ نے ہمارے ریاستی اداروں کو مجبور کیا کہ آئندہ سے انتخابی نتائج انہیں ہرگز پریشان نہ کریں۔
इसी 22/1988 में रातों रात मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को अक्सरियत से महरूम रखने के लिए इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनवा दिया गया था। इस इत्तेहाद ने पाकिस्तान की आबादी के एतबार से सबसे बड़े सूबे यानी पंजाब में पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम होने नहीं दी। भुट्टो की पार्टी आज भी इस सूबे में अपनी कुव्वत बहाल नहीं कर पाई। 1997 के बाद ये सोच भी रियासती इदारों में पाई जाती है कि किसी भी जमात को इंतखाब के दौरान 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेना इसे बेकाबू बनाकर मनमानी को उकसाता है। 12 अक्टूबर 1999 का वाक़या इसी वजह से हुआ, जिसके बाद हमें 2002 तक इंतखाब का इंतज़ार करना पड़ा। लिहाजा नुसरत जावेद मशवरा देते हैं कि तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर यही होगा कि वो अपने हामियों के जज्बात को इनकी महदूदात समेत समझने की कोशिश करें। नाम निहाद सिस्टम में रहते हुए ही इक़्तिदार में बहाली की हिकमत अमली तैयार करें, वगरना अप्रैल 1986 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जलसे भी तारीखी और पुरजोश थे, लेकिन नतीजा वही सामने आया जो कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।